اس میں ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے عقیدت اور احترام کے اس رشتے کو نبھاتے ہوئے اپنے نبی کی آمد پر، حضور کے استقبال پر، حضور کے میلاد پر خوشی منائیں، کیونکہ یہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ احسان کس پہ ہوا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومن ہے، کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے مومن، سمجھا کرو ذرا گل نو۔ بہت سارے لوگ ویسے تو مومن ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کے مقررین بھی پھر ایسے ہی بولتے ہیں مومنو صلوات دی چھلائے، کیا خیال؟ وہ مومن پھر اگو سارے سوٹا لا کے بیٹھے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ مومن ٹولہ ہوتا ہے، ان کے مولوی بھی مومن ہوتے ہیں، کسی کی داڑھی نہیں ہوتی، حالانکہ داڑھی نبیوں کی سنت ہے، صرف ہمارے نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی ہسٹری میں آپ پڑھیں، کوئی بھی مبلغ اسلام، کوئی بھی مبلغ دین، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہوا کہ جس کی داڑھی نہ ہو، کہ وہ منہ مون کر پھر کھڑا ہو کے ممبر پر کہے لوگوں کو میں تمہیں دین سکھانے کے لیے، پہلے بندہ اپنا تو خود تو کم از کم اس کا ظاہر تو دین پر عمل کرنے والا ہو، باطن تو اللہ جانتا ہے نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن کم از کم اس کا حلیہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ دیکھ کر سمجھے کہ یہ دیندار بندہ ہے، کم از کم ہمیں دین کی بات بتانے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تو مومنوں پر کرم کیا ہے، احسان مومنوں پر ہوا، تو خوشی کون منائے گا؟ مومن منائے گا، جس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے اس کا حضور کی آمد سے خوشی منانے کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ بات کو ذہن نشین کیجیے گا، خوشی وہی منائے گا جس پر احسان ہوا ہے، کسی پر کسی کا احسان ہوتا ہے تو وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے، بھائی تیرا شکریہ ہے تو نے میرے ساتھ احسان کیا، تو جس پر احسان ہی نہیں ہوا وہ کیا شکریہ ادا کرے گا؟ تو دنیا میں جتنے فرقے بھی ہیں، فرقے ہیں یا فرقیاں ہیں، اپنے آپ پر جون سا بھی لیبل لگاتے ہیں، ایمان کا لیبل اس وقت لگے گا جب وہ اپنے محبوب کے آنے پر خوش ہو کر رب کا شکریہ ادا کریں گے۔ قرآن کی روح سے وہ مومن ہوں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی دیا، اور نبی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان نبی کے ذریعے سے آیا اور نبی رب نے بھیجا ہے، تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے نبی دیا، اے نبی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک ہے مسلم اسلام والا، ایک ہے مومن ایمان والا۔ اسلام اور ایمان دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ حدیث پاک موجود ہے، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری کی مسلم کی پہلی حدیث ہے، اتا رجل، حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ، ایک انسان آیا، انسان کی شکل ہے، فَأُسْنِدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے آ کر اپنے گھٹنے زمین پر رکھے جیسے ہم نماز میں رکھتے ہیں، اور حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے، یعنی بالکل حضور کے سامنے بیٹھا، اور اس نے فَأَسْنَدَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے گھٹنوں پر رکھا، قریب ہوا، اور اس نے پوچھا حضور مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اس کے 5 ستون ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پہلی چیز کلمہ ہے، اسلام کی بنیاد میں پہلی چیز کلمہ ہے، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ حضور نے فرمایا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ آپ کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن ہونے کے لیے اور بہت کچھ ضروری ہے، جس میں پہلی چیز یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ اخلاقیات ہیں، جب ان پر عمل کرے گا تو پھر مومن ہوگا، نہیں تو کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ دیا جو لا الہ تو کیا حاصل، جو قلب و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ تے پڑھ لیا لیکن چھرا ایڈا لمحہ تیز کر لیا تو کیا مومن ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جدھر وٹ ٹوکا ہوئے بندہ کری جاوے وہ مومن ہو جائے گا؟ مومن کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ مومن تو کسی مسلمان کو زبان سے گالی نہیں دیتا، دل میں کفر رکھنا تو دور کی بات ہے کسی مومن کے لیے۔ علامہ نے کہا ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہو اور اسی بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور اسی کے بارے میں تمہارے دل میں کفر ہوتا ہے، تمہارا دل اس کے لیے کالا ہوتا ہے، اپنے مسلمان کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہو، اپنے دل میں مسلمان کے لیے بغض، کینہ، حسد، منافقت رکھتے ہو، پھر تم کہتے ہو میں مومن ہوں۔ ہاں، مومن ہونا تو بہت اوپر والا درجہ ہے، مجھے کو سبحان اللہ۔ ہاں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن مومن ہونے کے لیے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مومن تو وہ ہے جو اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرے گا۔ مومن تو تب بنتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ مدینے والے سے پیار کرے۔ یہاں پر ہمیں اپنے پپو بننے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں جی داڑھی نال پیار نہیں ہو سکتا، خوب ہر چوتھے دن داڑھی مونڈ کے پھٹکڑی شٹکڑی مل کے ہوتے تو جناب سونے بن کے پپو شپو ہو کے تو پھر گھر والی کو پوچھنے ہوں میں کہو جہا لگنا، وہ کہندی ہے جی اتنے دوپٹا لے لا میں تو دونوں بھیناں ہی لگنیاں پھر۔ ہاں، اپنی ذات کے لیے اتنی محبت ہے کہ سنت رسول کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی شخصیت کو آگے لے جاتے ہیں، پھر مومن ہو جائیں گے۔ ضمنی بات کر رہا ہوں، میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، اصلاحی بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے یہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر میں یہ بیان نہیں کرتا تو قیامت کے دن میں خدا رسول کو کیا جواب دوں گا کہ جو لوگ مجھے اپنا رہنما اور پیشوا مانتے تھے اور اپنا امام سمجھتے تھے تو میں ان کو یہ نہیں بتا سکا کہ داڑھی منڈوانا گناہ ہے یا یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ میں ضمنی بات کر رہا ہوں، ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی کو مت کوئی سمجھے کہ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں۔ میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار نہیں کریں گے تو مومن ہو سکتے نہیں۔ تو یہ اپنی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں نا کہ داڑھی منڈوا لیں گے زیادہ خوبصورت لگیں گے، پگڑی نہیں پہنیں گے پف بنائیں گے تو زیادہ سونے لگیں گے، سر پہ ٹوپی امامہ نہیں رکھیں گے تو زیادہ سونے لگیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
جتنے داڑھی والے اور پگڑی والے زیادہ سونے لگتے ہیں امریکہ والے سے جا کے پوچھو۔ امریکہ والے آج بھی کہتے ہیں ہم نے افغان مجاہدین سے مذاکرات کرنے ہیں، تو مجاہدین جا رہے ہوتے ہیں اپنی پگڑی، داڑھی، تسبیح اوپر جناب اپنی چادر رکھ کر پورے ٹیکے سے، جناب افغانستان کے مجاہدین اور وہاں کے افغانی امریکہ والوں سے جب ٹیبل ٹاک کے لیے جاتے ہیں تو دیکھ کے ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ مومن آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں۔ مسلمان کا ایک وجاہت ہے، ایک اس کا ایک رعب اللہ نے بنایا ہے۔ مجاہدین کو زیادہ بڑی داڑھی رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کہ ان کی داڑھی، ان کی زلفیں، ان کی وجاہت، ان کی شکل، ان کا رعب، ان کا دبدبہ دیکھ کر مسلمان دبتے ہیں۔ تو جتنا رعب انسان کا اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے اتنا بغیر داڑھی میں یہ ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ جتنی عزت اللہ نے آپ کی داڑھی میں رکھی ہے اتنی نہیں اور کسی چیز میں۔ آزمائی ہوئی بات ہے، مجھے ایک دکاندار کہنے لگا کہ قاری صاحب جب سے آپ نے داڑھی کے بارے میں لیکچر دیا میں نے داڑھی رکھ لی، اب جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو نوجوان لڑکے، حالانکہ میں بھی جوان ہوں، میری داڑھی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے سیٹ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو دنیا کی عزت ہے، جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں دیکھنا ان کو قیامت میں کتنی عزت ملے گی۔ دنیا میں بھی لوگ حیا کرتے ہیں، داڑھی کا حیا کرتے ہیں، آپ کا چہرہ ہے، وجاہت ہے، آپ کا حیا کریں گے۔ مومن ہونا کچھ اور ہے، مسلمان ہونا کچھ اور ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا یہ مسلمان ہونا ہے، اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مومن ہونا ہے۔ کلمے کا ہم سے کوئی تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کریں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے جب تم نے رب کو الہ مان لیا ہے پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر لوگوں کے در پہ کشکول لے کے نہیں پھرنا، پھر لوگوں سے مانگنے کے لیے در در پہ جھولیاں نہیں پھیلانی۔ پھر لا الہ الا اللہ تم کہو، اگر کوئی کمی لگے تو رات کو اٹھ کے اس کی در پہ دستک دے دیا کرو۔ 2 رکعت نماز رات کی تنہائی میں پڑھ کر اس سے مانگو، دیکھو وہ کرم نوازیوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور بھیک مانگنے کے لیے عمران خان کی طرح کشکول لے کر سارے ملکوں میں پھرے تو ایسے بادشاہیاں نہیں چلتی۔ اس سے مانگو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے، بادشاہ بھی جب اس سے مانگتے ہیں وہ پھر ایسا کرم نوازی فرماتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے مدینے کے منبر پہ ہوتے ہیں اور وہ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں تو دریائے نیل بھی ان کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک بڑھیا جا رہی ہے اور اس کے پاس گھی کا برتن ہے، گرم کیا ہوا گھی اس کا گرا اور زمین پہ، زمین نے اس کو چوس لیا۔ ظاہر زمین پہ جو چیز گرتی ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ بڑھیا روتی آئی، آ کر حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ میں نے اتنے عرصے سے تھوڑا تھوڑا کر کے گھی جمع کیا تھا اور وہ آج زمین نے میرا گھی پی لیا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلا کے فرمایا جاؤ اسے اندر مال بیت المال سے 1 کلو گھی دے دو۔ اس نے کہا میں بیت المال سے لینے کے لیے نہیں آئی، زمین نے میرا کیوں نگلا ہے، زمین نے میرا گھی کیوں نگلا ہے؟ تو کس بات کا وقت کا وزیر بنا پھرتا ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، مجھے اپنا گھی چاہیے۔ فاروق اعظم نے زمین پہ درہ مار کے فرمایا کہ تیرے اوپر کیا فاروق اعظم نے انصاف نہیں کیا؟ جلدی کر اس کا گھی واپس کر۔ نگلا ہوا گھی زمین سے باہر ایسے نکلنے لگا جیسے گھی کے چشمے ابل پڑتے۔ جب بادشاہوں کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر ان کی بادشاہیوں میں بھی رب کی کرم نوازیاں شامل ہوا کرتی ہیں، پھر ان کی رعایا بھوکی نہیں مرا کرتی۔ بہرحال موضوع کہیں اور نہ نکل جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومن تم بن جاؤ، رب کی کرم نوازیوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور فرمایا جو مومن ہیں وہی میرے محبوب کے آنے پہ خوشی مناتے ہیں۔
احسان میں نے ان کے اوپر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو اپنا عزت والا رسول دیا. تو اب میں عرض کرتا ہوں، احسان مومن پہ ہوا تو خوشی بھی مومن کرے گا. جو خوشی منانے سے منع کرے، پتہ لگا اس کا مومن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کافر بھی ہم اسے نہیں کہتے کیونکہ مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، مسجد کا مولوی بھی ہے، مسجد بھی بڑی سونی بنائی، لیکن حضور کے میلاد سے چڑھتا ہے، لوگوں کو منع کرتا ہے جی یہ تو فضول خرچی ہے، اتنے جھنڈے لگا دیتے ہیں، اتنی گلیاں سجا دیتے ہیں، اوہی سانو دین اسی کسے بیوہ نو دے دیاں. میں کہا تسی بیوہ ہی سانو دے دیو، اسی کپڑے آپ ہی بنا دیاں گے. ایڈے جے تسی بیوہ دے کپڑے نہیں پورے کر سکتے، ساڑھے نبی پاک دی عزت دے جڑے چنڈے نو تو چپ دیں جی جنڈے ہمیں دے دیتے، ہم کسی بیوہ کو کپڑے ہی دے دیتے. میں تسی بیوہ نو کپڑے نہیں دے سکتے، بیوہ ہی سانو دے دیو. ویکینسیاں تے ساڑھے کو لاندیاں ہی رہندیاں. جی آہو سبحان اللہ. غلط غلط نہیں. ہاں بات تو ٹھیک ہے نا. کوئی اگر بات کہے، بات بیوہ کے کپڑوں کی نہیں ہے، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں بغض کی ہے. اللہ فرماتا ہے خوشی تو مومن کرے گا نا. سبحان اللہ کہو نا، اور اونچی کہو سبحان اللہ. ایک بار کھل کے سارے کہو سبحان اللہ. خوشی تو مومن کرے گا. خوشی کون کرے گا؟ مومن کرے گا. تو اس کو کیا کہیں جو نماز بھی پڑھاتا ہے، داڑھی بھی میرے سے بڑی ہے، لمبی لمبی تسبیحاں بھی ہیں، بڑی بڑی تبلیغیں بھی ہیں، مسجد میں درس قرآن بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کا میلاد نہ مناؤ، یہ فضول خرچی ہے. اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ مومن تو نہیں ہے، مسلمان تو ہے. مسلمان تو ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 چیزوں پہ عمل کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نمازیں ان کی اتنی زیادہ ہیں، یقین کرو جو میلاد نہیں کرتے اور میلاد نہیں مناتے، ان مولویوں کی، ان کی جماعت کی، ان کی پوری ٹیم کی نماز کے سامنے آپ اپنی نماز کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے یہ تو بڑے پکے مسلمان ہیں، دیکھیں نماز تو چھوٹتی نہیں، چاہے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سر پہ پگڑی، منہ میں نسوار بھی ہے، نماز نہیں چھوٹے گی. نماز نہیں ان کی چھوٹتی. میں ایک دن رائے گنج سے سندر کی طرف آ رہا تھا، مانگا منڈی کی طرف. راستے میں ایک روئی نالا آتا ہے، گندا پانی ہے اس میں نے دیکھا ایک گاڑی رکی، وہ اس روئی میں اترے، انہوں نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے. اس روئی کے اوپر ایک مسجد تھی، رش زیادہ تھا، شاید کوئی اجتماع وغیرہ ہوگا، تو رش کی وجہ سے مسجد کی 5-7 ٹوٹیاں تھیں، وہاں زیادہ رش تھا. کچھ بندے اس روئی میں اترے اور انہوں نے وضو کیا، باہر نکلے. میں رک گیا، میں نے پوچھا یار اس روئی میں تو گندا پانی ہے اور آپ اس سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. بات یہ سنا رہا ہوں ان کی نمازیں کتنی پکی ہوتی ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑتے چاہے روئی کے پانی سے وضو کرنا پڑے. انہوں نے کہا جی نماز کا ٹائم مولانا جا رہا ہے اور ہم اس لیے وضو کر کے یہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور ٹائم جلدی ختم ہو جائے گا. میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں روئی کا گندا پانی ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہم نے سنا ہے چلتا پانی پاک ہوتا ہے، چلتا پانی. اور میں نے کہا اللہ دے بندے ہو، چلتے پانی دیاں بھی کوئی صفتاں ہوندیاں، کوئی فقہ دے وچ اس دا بھی کوئی طریقہ لکھیا ہے. اے تے نہیں پانی دے گندگی رڑدی آ رہی ہوے، بو آ رہی ہوے، کالا سیاہ پانی دے وچ کس طرح دے وضو پاک ہو جائے گا؟ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے کہ مسلمان ہیں، لیکن انہیں کہو کہ آج جمعہ ہے، سونے کپڑے پہن کے آئے ہو، خوشبو لگا کے آئے ہو، جمعے کی نماز پڑھی ہے، چند لمحے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا، مصطفیٰ جانے رحمت پڑھیں، کہیں گے ہم نہیں پڑھتے. مسلمان تو ہوئے لیکن مومن ہونے کا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان کو اپنا رسول عطا فرمایا. احسان کرنے والا رب ہے، جن پر احسان ہو رہا ہے وہ مومن ہیں. تو حدیث پاک ہے
وہ بندہ مومن نہیں ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کر سکے. کیوں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اور جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور اللہ نے تو ہمیں نبی وہ سونا عطا کیا ہے، ہم تو کیا شکریہ ادا کر